ہم بنیان مرصوص تب ہوں گے جب ہم سب کیا ہوں؟ صفن کأنہم بنیان مرصوص. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہیں تمام ایمان والے دنیا میں کہیں پر بستے ہوں. تو یہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اسے کمزور نہ کریں اپنی باتوں سے، اپنی سازشوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، یا اپنی انانیت یا اپنی ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو اگر آپ کمزور کریں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کریں گے، تو پھر گویا کہ آپ اسلام کو کمزور کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو اتنی فتوحات ہوئی، اسلام کو اتنا عروج ملا، وہ کس سبب سے تھا؟ کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرتے تھے. کوئی صحابی دوسرے صحابی کی غیبت نہیں کرتا تھا، کوئی صحابی دوسرے صحابی کے خلاف سازش نہیں کرتا تھا، کوئی صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ معاذ اللہ مکر سے کام نہیں لیتا تھا. تو وہ ایک جسم کی طرح تھے، تو مضبوط تھے. اللہ نے اسلام کو اتنا عروج عطا فرمایا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، انہیں کمزور کرتے ہیں، تو پھر دشمن کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپس میں اتحاد کی فضا کو قائم کریں، آپس میں محبت کو بیدار کریں، آپس میں الفت کو بیدار کریں، آپس میں دست بگریبانہ ہو. اور اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑے تو ہم نے تماشا نہیں دیکھنا، ہم نے انہیں روکنا ہے، روک کر پیار سے سمجھانا ہے کہ فرق اصلاً نہیں، تم دونوں میں لڑتے کیوں ہو. دو بندے لڑ پڑے، دونوں کون ہیں؟ مسلمان. تو انہیں کہا جائے گا فرق اصلاً نہیں، تم دونوں میں لڑتے کیوں ہو، جبکہ تم ایک ہو آپس میں جھگڑتے کیوں؟ ٹھیک ہے بھئی، تم ایک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، غلام ہو، ایک رب کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، جبکہ تم ایک ہو آپس میں جھگڑتے کیوں ہو؟ تو ہمیں آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ آپس میں پیار بانٹنا ہے، محبت بانٹنی ہے، الفت بانٹنی ہے، چاہت بانٹنی ہے، اور اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے بچوں کے اندر بھی جذبہ جہاد کو بیدار کرنا ہے. جب گھر پہ بیٹھے نا تو یہ بنیان مرصوص اپنے بچوں کو پڑھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ نام کیوں رکھا گیا، قرآن سے لیا گیا. یہ ہماری فوج کا جذبہ ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ پاکستان کس نظریے پر معارض وجود میں آیا، کس طرح پاکستان کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور کس طرح ہمارے مجاہدین نے، ہمارے افواج نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا خون پیش کیا. ابھی جو لوگ شہید ہوئے اس معاملے میں بنیان مرصوص میں بھی افواج کے کچھ افراد نے جام شہادت نوش کیا، ایئر فورس کے افراد نے جام شہادت نوش کیا. ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.